السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے درمیان فرق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے شیخ ابن عربی اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نظریہ وحدت الوجود کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا تھا۔ اس پہ کچھ سوالات پیش آئے ہمیں، کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سوالات کیے، کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی تھے، کچھ لوگوں کی کنفیوژنس تھی جن کو کلیئر کرنا ہم نے ضروری سمجھا، اور خاص طور پہ نظریہ وحدت الشہود کے بارے میں کچھ لوگوں کے ڈاؤٹس تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پچھلے پروگرام کے ساتھ ملا کے نئی ایپیسوڈ کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایز یوزول ہمارے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ جو سوالات ہمیں درپیش ہوئے ہم ان کے جوابات آج ان سے ہم انشاءاللہ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال، آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی گفتگو کے اندر ڈسکشن کی تھی اور آپ نے اس بات پہ ایمفیسائز کیا تھا کہ نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود ان دونوں میں فرق ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے معروف عالم دین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ان کے نزدیک ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری عوام الناس کے اندر یہ اوپینین بہت عام پایا جاتا ہے اور لوگ کم فرق کرتے ہیں، وحدت الشہود اور وحدت الوجود کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد وہ عام طور پہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول، اور ظاہر ہے شاہ ولی اللہ ایک زمانے میں تصوف کے ساتھ منسلک بھی رہ چکے تھے، وہ ان چیزوں پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی رائے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اس میں کیا فرق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان دونوں میں فرق کو ضروری سمجھا؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو ہم نے گفتگو کی ہے، جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ ہے، ایک بات تو یہ کہ یہ ہماری گفتگو اس کے اوپر بیس کر رہی ہے، تو بہت ساری وہ باتیں ہم اصطلاحات دہرائیں گے نہیں، گویا کہ ہم ایک دوسرے لیول پہ جا کے تھوڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں جا رہے ہیں۔ جس نے ہمارا پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو اس کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس نے اس کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو وہ ہمارے پہلے ایپیسوڈ کو دیکھ لے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وحدت الوجود جو ہے بیسیکلی اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف تعبیرات ہیں۔ ان میں سے جو سٹینڈرڈ تعبیر ہے وہ شیخ ابن عربی کی ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کفریہ اور شرکیہ نظریہ ہے۔ وحدت الشہود کی جو تعبیر ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ اس سے بہت مختلف ہے، اور اس کے بارے میں ہم کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تیسرا ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ کی جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے وہ ان کا اپنا ہی ہے، وہ تاریخ میں کسی کا نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے اس کو سائنس سے جوڑا ہے، سائنس کی بیس پر انہوں نے وہ اپنا پورا نظریہ کھڑا کیا ہے، جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی۔ تو اس کو بھی ہم کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے یہ بات ضرور کی تھی کہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس کو بھی ہم اس اعتبار سے ایک بدعی نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا ہم نے کہا تھا کہ کچھ وحدت الوجود کے تصورات ایسے ہیں جو عوام میں رائج ہیں یا عام علماء میں رائج ہیں، کہ یہ ایک احوالی کیفیت ہے، بعض اوقات ایک انسان کی عبادت میں یکسوئی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اسے اللہ کے ما سوا کچھ نظر نہیں آتا، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ فتویٰ لگایا جائے کفر کا، شرک کا یا بدعت کا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہی نظریہ ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی یہ جو بات ہے، یہ ان کا ایک کتابچہ ہے مکتوب مدنی کے نام سے۔ اصل میں کسی نے ان سے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب انہوں نے ایک خط کی صورت میں لکھا، اس کو مکتوب مدنی کہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ فیصلہ وحدت الوجود و شہود اس نام سے بھی وہ پبلش ہوا ہے۔ کئی ایک اس کے ترجمے ہیں، پہلے مولانا عبد الغنی صاحب نے ایک ترجمہ کیا، وہ تو بالکل لٹرل میننگ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا حنیف ندوی کا ایک ترجمہ ہے، یہ بیسیکلی عربی میں تھا یہ رسالہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا مکتوب مدنی جو ہے، تو مولانا حنیف ندوی کا ترجمہ اچھا ترجمہ ہے، ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو ترجمے کیے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو میں مفہوم یا انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں وہ تقریباً کوئی 3-4 تراجم دیکھنے کے بعد میں بیان کر رہا ہوں، کہ عربی میں تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن تراجم دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں صرف منفرد نہ ہوں، یعنی آپ نے باقی علماء کی بھی انڈرسٹینڈنگ کو اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھا کہ ان کو بھی کیا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ سے یہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے جو مجھے ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو
اصل میں شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے نا اس میں ایک اعتبار سے تو فرق ہے، اس کو انہوں نے مانا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا وہ سیر اللہ کے اعتبار سے، یعنی جو صوفیاء ایک سفر طے کرتے ہیں اللہ کی طرف، جیسے وہ میڈیٹیشن مراقبہ کرتے ہیں اور اس میں مختلف منازل طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو مختلف قسم کے کشف وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی وہ نچلے مقام کے اوپر ہے اور جو حضرت مجدد الفسانی جو ہیں وہ اونچے مقام کے اوپر ہیں، اور ان کی بات زیادہ بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ نچلے مقام پہ جب وہ ہوتے ہیں وحدت الوجود کے مقام تک جب وہ پہنچتے ہیں سیر اللہ میں، کوئی بھی صوفی جو ہے، یا اس کو وہ سالک بھی کہہ دیتے ہیں، سالک سے مراد جو اس راستے کے اوپر چل پڑا ہے، جب وہ وحدت الوجود کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اسے اللہ کے ماں سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی اس کی خیر اور شر کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ خطرناک مقام ہے اور یہ نقص ہے کہ انسان جو ہے نا نیکی اور گناہ کا اس کے اندر جو ہے نا شعور بھی ختم ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے اوپر ایک مقام ہے وحدت الشہود کا جہاں وہ خیر اور شر میں تمیز باقی کر سکتا ہے، نیکی اور گناہ میں وہ تمیز کرنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ علیہ تھے وہ اونچے مقام پہ تھے۔ یہ تو ایک وہی احوالی کیفیت والی بات ہے، اصل میں وہی جو آپ نے پہلے بات کی تھی، میرا خیال ہے یہاں پہ یاد دہانی کرنا ضروری ہے کہ جو عوام الناس کا جو آپ نے کہا تھا جو اوپینین ہے وحدت الوجود کے بارے میں، کہ جس کے اندر جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کا فوکس اس پر ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ ایک عوامی اوپینین یا ڈیفینیشن ہے وحدت الوجود کی، وہ والی نہیں ہے جو کہ فلاسفہ کے ہاں ہے، شیخ ابن عربی نے جس کو بیان کیا، تو یعنی یہ اوپینین آپ اس کانٹیکس میں بات کریں جو عوام الناس کے اندر عام طور پہ وحدت الوجود کا جس کا تصور پایا ہے۔ جی اس اعتبار سے جو ہے وہ شاہ اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ وحدت الشہود بہتر ہے، کہ جس میں آپ کی خیر اور شر کی تمیز باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کا استغراق اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو باقی کے وجود کا احساس نہیں ہوتا، کامل یکسوئی بھی ہوتی ہے لیکن دوسرے وجود کا آپ کو احساس باقی رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی علمی اس کی بحث اور ڈسکشن کی طرف آتے ہیں تو شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ جو ہے نا وہاں پہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ چیزوں کو ذرا گرپ میں لانے کے لیے کچھ بنیادی اصطلاحات کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک عیان ثابتہ اور ایک عدم متقابلہ، مطلب ان کو گرپ میں لانا ضروری تھا۔ آج ہم ایک اصطلاح استعمال کریں گے جس کے اوپر یہ پورا فرق بیس کر رہا ہے، مطلب اس فرق کو سمجھنے کے لیے اس اصطلاح اس ٹرم کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک، وہ ٹرم ہے حقائق ممکنات، ٹھیک ہے، مطلب بیسیکلی اس کو میں اگر تھوڑی سی وضاحت کروں تو وجود دو قسم کا ہے، ایک اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، ٹھیک ہے، دی نیسیسری بینگ، اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے جو از خود موجود ہے۔ دوسرا ممکن الوجود، ممکن الوجود سے مراد یعنی جس کے وجود کا امکان ہے، کوئی پاسبلٹی ہے، وہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ سب کیا ہے، ممکن الوجود ہے۔ مخلوق کو وہ فلسفیانہ یا منطقی اصطلاح میں ممکن الوجود کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کو یا خالق کو وہ واجب الوجود کہہ دیتے ہیں۔ تو حقائق ممکنات سے مراد کیا ہے؟ ممکنات سے مراد کون ہے؟ مخلوق، ٹھیک ہے، ان کے حقائق سے مراد ان کی ریالٹی، یعنی مخلوق کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہی بات کی تھی نا کہ وہ یہ کہتے تھے جسم کی ریالٹی روح ہے، روح کی ریالٹی پیچھے جو ہے وہ عالم مثال میں ہے، عالم مثال کے پھر عیان ثابتہ میں، وہ پیچھے حقیقت محمدیہ میں، وہ پھر پیچھے ذات باہت میں، وہاں تک وہ پہنچ جاتے تھے۔ تو اب حقائق ممکنات مطلب یہ لفظ ہم نے پکڑنا ہے، اور اس کے اوپر ہم آگے جو ہے نا وہ اگلی اپنی بحث جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ بحث کرنے سے پہلے ایک سوال، جیسے ہم نے کہا تھا کہ وحدت الوجود والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کائنات اللہ کا تخیل ہے، خیال ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے سوچا ہوا ہے، اس کو انہوں نے عیان ثابتہ کہہ دیا، آسان الفاظ میں خیال کہہ دیں، پہلے وہ اجمالی تھا، بعد میں وہ تفصیلی خیال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ اتحاد کے قائل ہیں، یہی بات کہی، بالکل ٹھیک، کیونکہ خیال جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں، علیحدہ نہیں۔ لیکن کیا مطلب اگر معترض یہ اعتراض کرے کہ کیا آپ اللہ کی جو صفت علم ہے اس کو اللہ کی ذات سے علیحدہ اس کا وجود مانتے ہیں؟ اگر تو آپ صفت علم کا اللہ کی ذات سے علیحدہ وجود مانتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، میرا علم تو میری ذات کے ساتھ ہی ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو آپ بھی تو اتحاد کے قائل ہو گئے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ٹھیک۔
تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالم اور معلوم میں جہاں تک اتحاد کی بات ہے نا تو وہ اس کے سب قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ علم جو ہے، میرا علم میری ذات کی ایک صفت ہے، میرا علم لیپ ٹاپ میں نہیں ہے، میرا علم اس میز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میری ذات کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک۔ اس لیے صفات کے بارے میں جو معتدل موقف ہے اہل سنت کے ہیں وہ یہ ہے کہ صفات نہ تو عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، یعنی میرا علم میں نہیں ہوں، میرا علم ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی اور ہوں جس کا وہ علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا علم میرا غیر بھی نہیں ہے، مجھ سے جدا بھی نہیں ہو سکتا، مجھ سے جدا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفات جو ہیں نہ تو عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے عالم اور معلوم، عالم اور اس کی صفت علم، ٹھیک ہے، یہ آپس میں تو متحد ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا علم ازلی ہے، ازل سے اللہ کے ساتھ اللہ کا علم موجود ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اس کو خیال کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں خیال کا لفظ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انہی صفات کی اللہ کی طرف نسبت کی جائے جن کی کتاب و سنت میں اللہ کی طرف جن کی نسبت ہوئی ہے، کوئی اور لفظ کی نسبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کی ذات کی طرف، چاہے وہ کوئی اسم ہو چاہے وہ کوئی صفت ہو۔ اصل میں جو آپ کہیں نا اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ مرتبہ تخلیق کے اندر، یہ تو بات ہے مرتبہ علم کی، ٹھیک ٹھیک، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ کل مخلوق مرتبہ علم میں ہے یا یہ مرتبہ تخلیق میں بھی آیا ہے، یعنی خالق السماوات والارض کا کوئی مطلب ہے یا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے؟ علم میں تو وہ ازل سے تھا، مطلب اللہ کا خیال تو ازلی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا خیال جب ازلی ہے تو ازل سے انسان جو ہے وہ اللہ کے علم میں موجود ہے، اللہ کے خیال میں موجود ہے، ٹھیک ہے، عیان ثابتہ بھی ازل سے موجود ہیں۔ جب وہ ازل سے موجود ہیں، ایٹرنل آئیڈیاز جو ان گاڈ مائنڈ جو ہیں وہ ازل سے موجود ہیں، ٹھیک، تو پھر بات یہ ہے کہ تخلیق کا کیا تخلیق کا کیا تصور ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کریشن کس چیز کی کیا ہوئی ہے، مطلب اس کی آپ کیا تعبیر کیا کرتے ہیں، اس کی تعبیر ان کے ہاں ہے، اس کو سمجھیں گے تو پھر فرق جو ہے نا وہ واضح ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذات موجود تھی، ٹھیک ہے، ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات موجود، اللہ کی ذات، اس کو وہ ذات بہت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دی ایبسلیوٹ بینگ، ٹھیک۔ ذات جو ہے وہ اپنی جانب ملتفت ہوئی، یعنی ذات کی اپنی جانب توجہ ہوئی، اسے اپنی معرفت حاصل ہوئی۔ اچھا، معرفت کیسے حاصل ہوئی کہ اس کی جو ہے نا تجلی پڑی، اس تجلی سے جو ہے اسے پتہ چلا، ذات کو پتہ چلا، ابھی تک ذات کو صرف یہ پتہ تھا کہ میں ہوں، ذات ہے اور ذات کی صفت علم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس ذات کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں ہوں، لیکن میں کیا ہوں یہ اس کو دوسرے مرتبے میں پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ تو ذات بہت موجود تھی، تو وہ کہتے ہیں جی پہلی تجلی پڑی، اس تجلی سے کیا ہوا کہ اللہ کی جو صفت علم تھی اس علم میں اسماء و صفات کا تعین ہو گیا، یعنی اللہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے اسماء میری صفات ہیں۔ یہ میرے خیال ہے اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کریں، ایک بچے کی مثال اگر ہم لیتے ہیں، ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے، اس کو اپنے وجود کا احساس تو ہوتا ہے، وجود کا احساس، صفات کا احساس نہیں ہوتا، اپنی صفات، لیکن جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے تو صفات کا احساس ہوتا ہے، ایک وقت میں آ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو تھی، لیکن تجلی سے یہ ہوا کہ اللہ کو پتہ چلا، یعنی اس کو وہ تعین اول کہتے ہیں، یا اس کو حقیقت محمدیہ ہم نے کہا تھا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعین اول یہ ہوا کہ اللہ کو یہ پتہ چلا کہ میری اسماء و صفات ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے اپنی معرفت حاصل ہوئی، تھوڑا اس ذات سے نا آگے تفصیل ہو گئی، اس نے کہا کہ ذات کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے، ذات کے علاوہ کیا موجود ہے، اسے پتہ چلا کہ اس کی اسماء و صفات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا دوسری تجلی پڑی، دوسری تجلی میں کیا ہوا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات تھے نا، ٹھیک ہے، ان کا عکس پڑا عیان ثابتہ کے اوپر، ٹھیک ہے، عیان ثابتہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا علمی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب ادھر سے دیکھیں نا کہ ہاں ہماری جو صور علمیہ ہیں، ہمارے بارے میں جو اٹرنل آئیڈیاز اللہ کے ذہن میں ہیں وہی عیان ثابتہ ہیں، وہ عیان ثابتہ جو ہے وہ اسماء و صفات جو تھیں ان کا عکس پڑا ہے عیان ثابتہ کے اوپر، ٹھیک ہے، دوسری تجلی کی روشنی میں، ٹھیک، اس سے وہ عیان ثابتہ روشن ہو گئے،
اور انہیں اپنے موجود ہونے کا گمان ہونے لگا. اور یہ وہی پروسیس پھر شروع ہو گیا. یہ تخلیق ہے. بیسیکلی تخلیق سے مراد یہ ہے. عیان ثابتہ پہلے سے ہیں, روشن ایک خاص وقت میں ہوئے ہیں. وہ روشن ہوئی ہیں تجلی ذات سے. ٹھیک ہے. تو تجلی ذات کی روشنی میں اسماء, جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم ہے خالق, ٹھیک ہے, تو خالق کا جو عکس پڑا ہے وہ تمام مخلوقات کے آیان کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک, تو وہ مخلوقات کے جو آیان تھے وہ سارے ہو گئے روشن. اب جب یہ روشن ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جی ہمارا وجود ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وجود جو حاصل ہوا ہے, یہ وجود عیان ثابتہ کو حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو پھر اللہ کا ایک تخیل ہے. اس وجود کو وہ ذہنی وجود کہتے ہیں, یعنی ثبوت کہتے ہیں. ہم نے کہا نا اس لیے عیان ثابتہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے وہ کہتے ہیں, بلکہ ان کے ہاں ایک قول بہت معروف ہے کہ عیان ثابتہ نے وجود کی یعنی خارجی وجود کی بو تک نہیں چکھی, اس کا خارجی وجود نہیں. اچھا, وہ دو وجودوں کو مانتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں حقیقی وجود, اور ایک وہ کہتے ہیں ذلی وجود. ٹھیک, کسی بھی چیز کا, ہر چیز کا, یہ صرف ہر چیز کے دو وجود ہیں. دو وجود. میرا ایک حقیقی وجود ہے, میرا ایک ذلی وجود ہے. تو حقیقی وجود تو عیان ثابتہ والا ہو گیا, عیان ثابتہ والا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ذلی وجود جو ہمارا ابھی خارج میں نہیں, یہی اصل میں فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذلی وجود جو ہے عیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھا. کہاں؟ ظاہر وجود کے آئینے میں. ظاہر وجود سے کیا مراد ہے؟ ذات. یعنی اللہ کی ذات ان کے لیے آئینہ بن گئی عیان ثابتہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا. انہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم موجود ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے آئینے میں دیکھا. اللہ کی ذات ان کے لیے آئینہ بن گئی. یعنی یہاں پہ جو آپ کہیں نا, جو وہ جو لنکس ہیں نا, وہ دونوں طرح سے ہیں. ٹھیک ہے. کو ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے نسبت ادھر کو آ رہی ہے, ادھر سے ادھر کو بھی جا رہی ہے. اسماء و صفات کی جو ہے وہ عکس عیان ثابتہ روشن ہو رہے ہیں. عیان ثابتہ ظاہر وجود کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو عیان ثابتہ جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ظاہر وجود کے آئینے میں, تو وہ کہتے ہیں وہ ذلی وجود ہے. ٹھیک ہے, اب ذلی وجود بھی خدا کے وجود سے باہر نہیں حاصل ہو رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وہ بھی خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم میں اور ان میں اتفاق ہے. اس بات میں اتفاق ہے کہ وجود دو ہیں, ایک حقیقی ہے اور ایک ذلی ہے. ٹھیک ہے, حقیقی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے, اور ذلی وجود بھی وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے باہر نہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عیان ثابتہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں ان کا جو عکس ہے وہ پڑا ہے آدام متقابلہ کے اوپر. تو آدام متقابلہ جو ہے وہ آئینہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان میں عیان ثابتہ روشن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو عیان ثابتہ کو لگا کہ ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ذلی وجود حاصل ہوا ہے وہ اللہ کی خارج میں حاصل ہوا ہے. یعنی وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے وحدت الشہود والے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کے آگے بھی انہوں نے ایک آدام جو متقابلہ کے اندر اپنے آپ کو دیکھا, اور اس سے ان کا ایک احساس ان کو یہ شاید ہوا, یا ان کو محسوس ہوا کہ شاید ان کا خارج میں کوئی وجود ہے. خارج میں کوئی, تو یہ وحدت الشہود کا کانسیپٹ یہ وحدت. لیکن وحدت الوجود والے وہ اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اندر ہی تخیل کے اندر ہی ہے, وہ خارجی وجود کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ذلی وجود بھی اللہ کی ذات سے باہر نہیں ہے. اس کو شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو پھر یوں جمع کرنے کی کوشش کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حقائق ممکنات ہیں نا, وہ بیسیکلی دیکھیں اسماء و صفات کا جو عکس ہے وہ پڑا ہے آدام متقابلہ کے اوپر, اپوزٹ نان بینگ. یعنی اللہ تعالیٰ کی علم, اس کا اپوزٹ نان بینگ جہالت ہے, قدرت کا عجز ہے, وجود کا عدم ہے. تو ان کا عکس پڑ رہا ہے ان آدام متقابلہ کے اوپر. وہ آدام متقابلہ کیا ہو گئے ہیں؟ اس عکس سے روشن ہو گئے. ٹھیک ہے,
اور ایک ذلی وجود حاصل ہو گیا. ٹھیک. اب یہ جو ذلی وجود ہے اس کی ریالٹی وہ عکس ہے یا اس کی ریالٹی وہ عدم ہے جس کے اوپر عکس پڑا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے میری ریالٹی میرا یہ جسم ہے، یہ باڈی ہے، یا اس کے اندر وہ روح ہے جس کی وجہ سے اس باڈی میں حیات ہے. بالکل ٹھیک. مثال کے طور پہ. ٹھیک. تو اب وہ عدام متقابلہ ظاہری بات ہے پہلے سے تھے. بالکل ٹھیک. لیکن تخلیق کیسی ہوئی؟ جب اسماء و صفات کا عکس پڑا، پھر ان کی تخلیق آپ نے مانی کہ ایک ذلی وجود حاصل ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عکس جو ہے یہ حقائق ممکنات ہیں اسماء و صفات کے یا پھر عدام متقابلہ خود؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم عدام متقابلہ کو اگر ہم مانتے ہیں حقیقت میں، تو پھر ان کی ایگزسٹنس ہمیں ماننی پڑے گی. وہ بھی ایگزسٹنس میں، ہاں ان کی بھی ایگزسٹنس ہے. ٹھیک. ٹھیک. شیخ احمد سرہندی یہ کہتے ہیں کہ عدام متقابلہ حقائق ممکنات ہیں. اچھا اچھا. میری حقیقت وہ عدام متقابلہ میں، وہ عدم متقابلہ سے خارج کر دیا اس کو، اللہ کی ذات سے خارج کر. انہوں نے کہا میری حقیقت جی جی وہ عدام متقابلہ ہیں، وہ اسماء و صفات کا عکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شاہ اللہ دہلوی نے یہ بات کہی ہے رحمہ اللہ، اور مجھے ان کی تو جی صحیح بات ہے اچھی نہیں لگی. وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مطلب ان کی کتاب بہت اچھی ہے، لیکن اس معاملے میں مجھے ان کی توجہ اچھی نہیں لگی، کیونکہ مجھے براہ راست مطلب پڑھنے کا موقع ملا ان کو، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کی عبارتیں ساتھ رکھ کے میں نے کمپیریزن کیا ہے. شاہ اللہ دہلوی یہ کہتے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کا موقف یہ ہے کہ وہ جو عکوس ہیں نا اسماء و صفات کے، عکوس یعنی عکس جو ہے وہ حقائق ممکنات ہیں. اچھا. شاہ اللہ دہلوی کا یہ نقطہ نظر ہے، لیکن یہ ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ احمد سرہندی کا یہ موقف بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ان کو غلطی لگی وہاں پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ ان کا اوپینین کیا ہے اس بارے میں، ان کا اوپینین کیا ہے. لیکن اس غلطی کی کچھ وجوہات ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں شیخ احمد سرہندی وحدت الوجود کے قائل تھے. یہ بعد میں اس کے خلاف ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی ارتقاء ہے. بلکہ میں نے تو ان کی کافی ساری تحریریں نکالی تھیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے ان کے 3 ادوار ہیں. پہلے دور میں وہ وحدت الوجود کے قائل رہے، دوسرے میں وحدت الشہود کی طرف، تیسرے دور میں ان کی ایسی تحریریں بھی مل جاتی ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں جی فقہا والا مذہب ہی ٹھیک ہے، دونوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کسی وقت میں ریسرچ پیپر کوئی لکھوں گا تو اس کو مستقل اس کے بحث کا موضوع بناؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً 2 ان جو درجات ہیں نا، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ وہ وحدت الوجود کے پہلے قائل رہے ہیں. تو ان کے ہاں اس دور کی تحریروں میں ایسی کوئی باتیں مل جاتی ہوں تو مل جاتی ہوں، لیکن بعد میں جب وہ وحدت الشہود کے قائل ہو گئے تھے، وحدت الوجود کا رد کرتے تھے، تو پھر وہ سختی سے کہتے تھے کہ حقائق ممکنات یہ عکوس نہیں. شاہ اللہ دہلوی نے جمع کیسے کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں کہ اسماء و صفات، یعنی شیخ احمد سرہندی نے بھی مان لیا کہ ذات باہت تھی. ٹھیک ہے. اللہ اپنی جانب ملتفت ہوا، اس نے جاننا چاہا کہ میرے علاوہ کون ہے، تو اسے پتہ چلا، سب سے پہلے اسے یہ پتہ چلا کہ ہاں اپنی اسماء و صفات کا احساس ہوا. پھر اسے پتہ چلا کہ ان اسماء و صفات سے آگے مزید کچھ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے صفت خلق سے مخلوق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. صفت بصر سے مبصرات ہو سکتی ہیں، سمع سے مسموعات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے آیان اس کے لیے واضح ہو گئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کی جو عکوس ہیں وہ عدام متقابلہ پہ پڑے، تو اسماء و صفات کی جو عکوس ہیں وہ حقائق ممکنات ہیں شیخ احمد سرہندی کے نزدیک. اور یہی عکوس اسماء و صفات کے جب پڑے ہیں عیان ثابتہ پہ، تو عیان ثابتہ روشن ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ ایک اعتبار سے آپ کہیں کہ جی ثبوت حاصل ہو گیا، درجہ ثبوت حاصل ہو گیا. تو اس لیے ان کے ہاں بھی گویا کہ حقائق ممکنات یہ وہی بیسیکلی وہ عکوس ہیں. تو اس اعتبار سے دونوں کی بات میں کوئی فرق نہیں. لیکن ایک اور فرق ہے جس کا جو ہے نا شیخ احمد سرہندی نے مطلب بہت اس کا شد و مت کے ساتھ ذکر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عکس جو اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا عکس ہے نا، یہ ایک دوسرے کا عین نہیں ہے. اچھا، یہ فرق بنیادی پھر بن گیا. مطلب میں اور میرا عکس برابر نہیں ہے. تو اللہ کی جو صفت ہے، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حقائق ممکنات اللہ کی صفات ہیں، ان کے عکوس ہیں، اگر یہ مان لیا جائے جیسے شاہ اللہ دہلوی کہہ رہے ہیں کہ حقائق ممکنات شیخ احمد سرہندی کے نزدیک کیا ہیں، اسماء و صفات کی جو ہیں وہ عکوس ہیں،
تو شیخ احمد سرندی پھر یہ کہتے ہیں کہ عکس جو ہے نا وہ صفت کا عین نہیں ہے، اس کا غیر ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے عکس کو زیادہ وہ نہیں مانا، اس سے جدا کر لیا نا، اس سے جدا کر لیا. تو اس اعتبار سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو وہ اللہ کی ذات سے علیحدہ کر رہے ہیں، باہر لیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے پورا تھیسس آپ کا یہ ہے کہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ سے مختلف انداز سے اس کو خارج کیا ہے، اس کو خارج، جبکہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ خارج نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ عکس جو ہے بذات خود انہوں نے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا ذات کے ساتھ، تو یہ بذات ذات کا حصہ بن گیا. لیکن شیخ احمد سرہندی کا اپنا قول یہ ہے کہ وہ پورا اس کے ذات سے علیحدہ ہے، اس کے عدم ثابت، جیسے آپ نے بتایا کہ عدم متقابلہ کے اوپر جب کیا تو وہ ذات سے خارج ہے اور اس کی حقیقت وہی ہے. جی، تو اصل میں ابن عربی کے ہاں یہ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں نا، وہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. اچھا، ان کے ہاں کوئی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ مجھے بتائیں نا، اگر صفت خلق مان لیں تو اللہ کو خالق ماننا پڑے گا. خالق تو وہ ہوگا جس کی مخلوق ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ خالق تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو صرف عالم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک جو تمام صفات ہیں نا وہ اصل میں صفت علم ہے. اچھا، یہ ایک تھوڑا سا اس سے کلیئرٹی کے لیے، جو آپ نے شروع میں خیال کی بات کی اور تخیل کی بات کی، جی، کیا ان کے نزدیک علم کی وہی بات ہے جو خیال کی بات ہے؟ کیونکہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اللہ کا علم کے اندر، تو اس سے مراد وہی خیال مراد ہے ان کا، یہ اس میں کچھ فرق بھی کرتے ہیں خیال اور علم؟ جی، ان کے یہاں صفت علم مطلب خیال صفت علم ہی ہے بیسیکلی صفت، یعنی ہم یہ سب علم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے علم میں ہیں، سب علم کی بات. ٹھیک، تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ سب صفت علم کا عین ہے. ٹھیک ہے، اور صفت علم جو ہے وہ عین ذات ہے. بالکل ٹھیک، یعنی ذات اور صفت میں ایک دوسرے کو یہ عین قرار دیتے ہیں. ٹھیک، تو اصل میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عکس ہے، اسماء و صفات کا جو عکس پڑا ہے اعیان ثابتہ پہ، تو وہ کہتے ہیں صفت اور اس کا عکس یہ ایک دوسرے کا عین ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حالانکہ شیخ احمد سرندی اس میں فرق کرتے ہیں. تو اعیان ثابتہ میں اگر وہ چلا گیا عکس اور اس کو ایک ثبوت حاصل ہو گیا یا اس کی تخلیق ہو گئی یا جو بھی ہو گیا، بہرحال وہ درجہ ثبوت کو پہنچ گیا، درجہ علم سے درجہ تخلیق میں آ گیا ہمارے مطابق، تو اس میں بھی بات وہی ہے کہ اس میں بھی وہ اللہ کی صفت کا جب عکس ثابت کر رہے ہیں تو وہ عکس ان کے نزدیک اللہ کی صفت ہی ہے، اور اسی کو وہ جو ہے وہ حقائق ممکنات کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی صفت ان کے نزدیک اللہ کا غیر نہیں ہے، تو وہ اللہ ہی، یعنی ان کے نزدیک علم اور معلوم ایک ہی چیز ہوگی نا. ایک ہی چیز ہے یہ علم اور معلوم چونکہ ایک چیز ہے تو اس کا جو ہے امپیکٹ یہ ہے کہ خالق مخلوق کا تصور ان کے ہاں ایک ہے، تو اب اس کو خالق کو بھی علیحدہ کرنا ہے مخلوق سے، تو وہ معلوم ہے، معلوم کے اندر، یعنی وہ تخیل کے اندر ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہے. ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کافی چیزیں ظاہر ہے، اس میں کافی کمپلیکسٹی ہے، اور یہ معاملات ظاہر ہے اس کا تعلق ظاہر فلسفے سے بہت گہرا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو طویل انڈرسٹینڈنگ اور اسٹڈی چاہیے مختلف اصطلاحات کی، ان کی ٹرمینالوجیز کی. پھر جیسا کہ آپ نے کہا ارتقا بھی ہوا کہ وحدت الوجود کے مختلف لوگوں کے ہاں مختلف نظریات بھی ہیں. اتنی کمپلیکسٹی کے بعد ہمیں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ روم مل جاتا ہے، گنجائش مل جاتی ہے تعویلات کی. کچھ لوگوں نے شیخ ابن عربی کے بارے میں تعویلات پھر کیں کہ نہیں، اس سے مراد اصل میں یہ ہے، ان کی مراد اصل میں یہ ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفر کا فتویٰ جب اتنی کمپلیکسٹی ہے یا اس طرح کی تعویلات کی گنجائش نکل آتی ہے بعض اوقات، تو ان پر پھر کفر کا جو فتویٰ لگایا جانا وہ کس حد تک درست ہے؟ اگر تو لوگ ایسی تعویلات کریں کہ جس کی وجہ سے یہ کفریہ اور شرکیہ نظریہ نہ رہ جائے، تو دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جیسے دیکھیں کہ یہ اب میرے سامنے یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، اس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی یہ سلفی حضرات اور اہل حدیث حضرات وحدت الوجود کے اوپر بڑے فتوے لگاتے ہیں، یہ ایسا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وحدت الوجود کا نظریہ کیا ہے. تو یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ نے، یعنی ان کا جو دارالافتاء ہے، اس نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی بیسیکلی دیکھیں ہمارے ہاں وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا وجود ہے جو حقیقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مکمل ہے، اور ایک دوسرا ہے جو مجازی ہے، فانی وجود ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں یہ وجود فنا ہو جانا ہے، عارضی ہے، وہ حقیقی ہے، اس نے باقی رہنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے دن میں سورج موجود ہوتا ہے اور تارے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن تارے نظر نہیں آتے.
ٹھیک ہے، سورج کی وجہ سے. تو بس اس سے ہماری مراد یہی ہے، یعنی علماء دیوبند جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں وہ اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ وحدت الوجود سے مراد یہی ہے کہ مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن اللہ کے وجود کے مقابلے میں وہ اتنا ہیچ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، فانی کہہ دیتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، ہاں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. تو یہ ہماری مراد ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے فتاوی عثمانی اور شریعت و طریقت، یہ مولانا تھانوی کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے فتاوی رشیدیہ، ان کے کچھ جو ہے وہ انہوں نے ریفرنسز جو ہے وہ کوٹ کیے. دیکھیں اس قسم کی تعبیر بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر لوگ وحدت الوجود کی ایسی کوئی تعبیر یا تعویل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، نہ ہی انہیں کہنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کوئی کفریہ ہے یا شرکیہ ہے. باقی یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے ما انا علیہ واصحابی، یا کم از کم محتاط جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ. تو یہ ایسا ایک عقیدہ ہے، ایسا نظریہ، ایسی باتیں اگر ہم ان کو کفر اور شرک نہ بھی کہیں لیکن اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہمیں کم از کم ان کو بطور ایک نظریے کے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ جو بندہ، ہمیں ہر بندے سے پوچھنا پڑے گا کہ نظریہ وحدت الوجود سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا سوال پھر یہی ہوتا ہے کہ جو شیخ ابن عربی ہیں ان کا نظریہ وحدت الوجود کیا اس حد تک تھا جس انداز میں ہمیں سمجھ آتی ہے علماء کو، یا عمومی طور پہ کیا آپ کے خیال میں کہ وہ، چلے ہم ان کو کافر کہنا ایک الگ بحث ہے کہ ان کو کافر، لیکن وہ بذات خود ان کا نظریہ اتنا کلیئر ہے کہ وہ کفر تک لے جاتا ہے؟ دیکھیے ان کا نظریہ اگر آپ ان کی کتابیں براہ راست پڑھیں نا، ایک تو یہ ہے نا کہ بعد میں آنے والوں نے، شارحین نے ان کی تشریحات اس طرح سے کر دی ان کے ساتھ ایک حسن ظن رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس تشریح کو عام ہونے دیں، مطلب اس میں بھی فائدہ ہے نا کہ لوگ ایک کفر سے، ایک شرک سے بچ جائیں گے. اس تشریح کو عام ہونے دیں، مطلب اس کا انکار نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ خود ابن عربی کی جو مطلب آپ کہیں کہ عبارات ہیں تو وہ واضح اور صریح طور پہ کفریہ عبارات ہیں. مثال کے طور پہ اب دیکھیں کہ جو فصوص الحکم ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، فصوص الحکم جو ہے اس کے اندر اب جو ختم نبوت کا کانسیپٹ ابن عربی نے پیش کیا ہے، یعنی وحدت الوجود کے نظریے کے علاوہ بھی وہاں بہت ساری خرافات ہیں، اسی سے آگے بہت ساری خرافات نے جنم لیا، ان میں سے ختم نبوت کا کانسیپٹ بھی ہے. بیسیکلی اصل میں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوا نا کہ وحدت الوجود کا مصدر کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سورس کیا ہے، کہاں سے آپ کو یہ سارا نالج حاصل ہو رہا ہے، وہی تو آپ کے اوپر آ نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور عقل تو اس کا سورس ہے نہیں، ورنہ فلاسفہ اس تک پہنچ جاتے. تو کیا سورس کیا آپ کا، کوئی خبر سے آپ کو ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ تو جب وہ اس کی مصادر کی بحث کرتے ہیں نا تو وہ ختم نبوت میں ایک بڑی خطرناک بحث چھیڑ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایک تو ہے خاتم النبیین اور ایک ہے خاتم الاولیاء. یہ مطلب بحث میں نے خود براہ راست فصوص سے جو ہے نا وہ پڑھی ہے. مطلب ہوتا ہے کہیں پہ میں دیکھتا ہوں نا کہ فصوص الحکم کا حوالہ دیا ہوا ہے تو میں پھر براہ راست کتاب کھول کے دیکھتا ہوں. مطلب یہ میری عادت ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ سیکنڈری کسی سورس سے پڑھ لیا تھا کہ ابن عربی جو ہے وہ تنزلات کے قائل ہیں. بعد میں اپنے ایک آرٹیکل میں جو کافی پرانا ہے میں نے حوالہ بھی دے دیا تھا، لیکن بعد میں نے جب اصل مصدر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تنزلات کے قائل نہیں تھے، ان کے شارحین قائل تھے. تو پھر میں نے براہ راست جو ہے وہ کتاب کھول کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. تو یہ کہتے ہیں جی ایک خاتم النبیین ہے اور ایک خاتم الاولیاء ہے. ٹھیک ہے، خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبی جو ہیں وہ یہ جو علم حاصل کرتے ہیں وحدت الوجود کا ہے یا معرفت رب کا ہے، جو بھی ہے، تمام نبیوں کو یہ علم حاصل ہوا خاتم النبیین سے. ٹھیک ہے، اور تمام نبیوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے خاتم الاولیاء سے بھی. اچھا، یعنی دو سورسز ہیں. دو سورسز ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے دو سورسز ہیں، ایک خاتم النبیین اور ایک خاتم الاولیاء. تو یہ علم جو ہے وحدت الوجود کا سب نبیوں کے پاس تھا. یہ جو معرفت ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب نبیوں کے پاس، عوام کی بات نہیں ہو رہی، نبیوں کی بات، خواص کی بات ہو رہی، خواص کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ وہ اس کو کہتی ہی ہے نا کہ یہ خواص کا علم ہے، خواص کی توحید ہے، یا اخص الخواص کی توحید ہے. اب یہ عوام کی توحید ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نبیوں کو یہ علم خاتم النبیین سے حاصل ہوا، اور نبی جو ہے یہ علم حاصل کرتے ہیں خاتم الاولیاء سے. اچھا، خاتم الاولیاء کون ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے اپنی ایک دوسری کتاب فتوحات میں کی ہے، فتوحات مکیہ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ہوں.
اچھا آنا ختم الولایا بلا شک بدون شک، کہ میں جو ہے وہ خاتم الاولیاء اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اب لوگ نا اس کی تعویلیں کرتے ہیں، یہ ابن عربی کا موقف ہے، یہ ابن عربی کا کہ موقف جی مجھ سے انبیاء جو ہیں وہ یعنی وہ وحدت الوجود کا وحدت علم الوجود جو کا ہے علم وہ مجھ سے انبیاء نے لیا۔ مجھ سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا اچھا اس میں انہوں نے ایک تعویل البتہ کر لی، خصوص میں آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نبی کی دو حیثیت ہوتی ہے، اچھا ایک نبی کی حیثیت ہوتی ہے نبی ہونے کی، اور ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے ولی ہونے کی۔ ٹھیک ہے، نبی ہونے کی اس کی حیثیت وہ ہے کہ جس میں وہ عوام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ولی ہونے کی اس کی حیثیت وہ ہوتی ہے جب وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ درجات جو ہے نا وہ اللہ کی طرف طے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کی ولی ہونے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے اس کے نبی ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے۔ obviously، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ خاتم الاولیاء سے استفادہ کرتے ہیں، تو تمام انبیاء اپنی ولی ہونے کی جہت سے، اچھا خدا کی طرف جو ان کا سفر جاری ہے، ٹھیک ہے، اس جہت سے وہ خاتم الاولیاء سے جو ہے وہ، یعنی وہ شریعت نہیں لیتے، شریعت نہیں لیتے، شریعت نہیں لیتے، لیکن اس سے وہ معرفت رب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے، سمجھ، یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی توجیہ کی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایسی عبارات ہیں جو مطلب بالکل ایک اعتبار سے جو ہے، ہم جب دیکھتے ہیں غلام احمد قادیانی، اب آپ دیکھیں اس نے کیسے کیسے دعوے کیے۔ بالکل ایسے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں آدم ہوں، یعنی غلام احمد قادیانی کے دعوے نکالیں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے موسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں داؤد ہوں، مطلب مختلف جگہ پہ مختلف دعوے کیے ہیں، کبھی کہتا ہے میں خلیفۃ اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں غوث اعظم ہوں، شاہ عبد القادر جیلانی ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں وہ خاتم الاولیاء ہوں، یہ بھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں ذل نبی ہوں، یعنی نبی کا سایہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ اچھا یا تو آپ کہیں کہ یہ بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، غلام احمد قادیانی، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی کہتا ہے میں مریم ہوں، ٹھیک ہے، مریم بھی ہوں، میں ابن مریم بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، میں ذل نبی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں شیس بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، یہ بھی ہوں۔ دیکھیں نا اس کے پاس پیچھے بنیاد کیا تھی۔ اصل میں ہمارے یہاں ڈیبیٹ چلی ہے کہ غامدی صاحب نے اور ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو غلام احمد قادیانی تھا اس نے یہ جتنے دعوے کیے ہیں یہ متصوفانہ مزاج کی وجہ سے کیے ہیں، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں ظاہر بات ہے ایک متصوفانہ مزاج تھا، ہمارے صوفیاء کی کتابوں میں اس قسم کے دعوے عام ہیں، بہت زیادہ موجود تھے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ابن عربی اور ان کے فالورز اور بعد میں بھی لوگوں میں ملتے رہے، یہاں تک کہ ابو منصور الحلاج نے تو یہ ان الحق کا نعرہ لگا دیا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ سب دعوے ہمیں ملتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں، ان کی تعویل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غامدی صاحب نے یہ ایک موقف کھڑا کیا کہ جب آپ ان کو تعویل کر کے ان کو مارجن دیتے ہیں، سپیس دیتے ہیں، انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کو بھی مارجن دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اصطلاحات بھی صوفیانہ ہیں۔ یہ جو باتیں ساری کر رہا ہے تو مجھے بتائیں اس کے پیچھے سوائے وحدت الوجود کے اور کون سی بنیاد ہے، اور کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ بھی ہوں وہ بھی ہوں، یہی تو وہ کانسیپٹ ہے جو آپ کے بڑے اکابر صوفیاء جو ہے، بڑے اکابر صوفیاء کو اگر آپ کریں تو وہ اس سے بھی آگے بازو کا نظر آتے ہیں، ہاں وحدت الوجود کے نام پہ وہ یہی تو کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غلام احمد قادیانی یہ لکھا وہ لکھا، تو سلفی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ شیخ ابن عربی نے یہ لکھا۔ تو جب آپ غلام احمد قادیانی کے حوالے سے بعض لوگوں نے تعویلیں کی ہیں نا، بالکل ٹھیک، اب ایک لاہوری پورا گروپ موجود ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بالکل، وہ تو کہتا تھا میں مجدد ہوں، میں یہ۔ تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، یا حنفی آپ کہہ لیں کیا کہتے ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ کا موقف کیا ہے کہ نہیں یہ آپ تعویلیں نہ کریں، اس کی عبارتیں کیا ہیں، سری ہیں، بالکل واضح ہیں، تعویلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو منصور الحلاج ہو یا ابن عربی ہو یا اس طرح کے اور لوگ ہوں، اگر آپ ان کو براہ راست پڑھیں دیکھیں تو ان کی عبارتیں بڑی سری ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو تعویل کرنی ہے تو پھر آپ یہاں بھی تعویل کریں، یعنی پھر تعویلیں اگر ہم کریں گے تو پھر تو ہر بندے کے لیے تعویل کا دروازہ پھر آپ تو حکم تو شاید ایک بندے پہ نہ لگا سکیں، ظاہر ہے obviously وہی بات۔ تو آپ تکفیر نہ کریں، کافر نہ کہیں، لیکن کم از کم کفر کو کفر تو کہیں نا۔ اب جب شیخ ابن عربی جو ہے وہ فصوص الحکم میں کہتے ہیں کہ جی فرعون جو ہے وہ مومن کامل تھا، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو قرآن مجید کا صریح انکار، تو انہوں نے فرعون کو مومن کامل دکھا دیا، تو غلام احمد قادیانی کیا فرعون سے بڑا کافر تھا؟ مطلب انہوں نے تعویل کی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا، آپ نے اس کی تعویل کر دی کہ کیوں فرعون کو مومن کامل کہا، ٹھیک ہے، تو میں اگر غلام احمد قادیانی کو مومن کامل کہہ دوں
اور اس کی تعویل بھی کر دوں تو یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں، دین تو کھلواڑ بن جائے گا. بالکل صحیح. تو اس کے بعد یہ نہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کچھ نہ کچھ ایک بندے کو بھی مارجن دینا ہے کہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شارحین جو اس کی رائے بیان کریں گے ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہے. اسی کے مطابق چلنا ہے. اپنی عبارت کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک تھوڑا سا سوال عام طور پہ بڑا یعنی پیش آیا جب ہم نے ویڈیوز وغیرہ، یعنی ہماری جب ویڈیو آئی منظر عام پر، تو ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب کا اور ابن عربی کا ہم نے تقابلی جائزہ پیش کیا تھا، تو اس پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی اس پر شکوک و شبہات بھی تھے. اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اور ابن عربی کے نظریے میں جو فرق ہے، ویسے تو پہلے بھی وضاحت ہو چکی، وہ اس کو ذرا وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ جگہوں پہ شیخ ابن عربی کی تائید بھی کرتے نظر آتے ہیں. جیسے ان کی کتاب ہے ام المصبحات، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ پہ تعویل بھی اس کی اور اس کی تائید بھی کی. تو سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے جو نظریہ ہے اور ابن عربی کا جو نظریہ ہے، اس میں حد فاصل کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیا ڈفرینسیشن کہاں پہ مل جاتی ہے پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں فرق ہیں، یہ دونوں ان میں کوئی قدر مشترک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اصل میں ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ ہے نا وحدت الوجود کے بارے میں، وہ بکھرا ہوا ہے. اچھا. کچھ آڈیوز میں ہے، کچھ ویڈیوز میں ہے جو یوٹیوب پہ ہیں، کچھ لوگوں نے اس کے کچھ شارٹ کلپس نکال کے پھیلا دیے، عام کر دیے. کچھ مختلف کتابچوں میں ہے، جیسے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، یہ ایک مین کتابچہ ہے. اور ایک جس کا آپ نے ذکر کیا ام المصبحات، یہ سورہ الحدید کی شرح ہے، ایک ضخیم کتاب پبلش ہوتی ہے. تو اب جس کے ہاتھ جو کوئی ان کا کوٹیشن لگ گئی تو انہوں نے اس سے ان کا پورا موقف سمجھنے کی کوشش کی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی جب آرٹیکل لکھوں تو ان کے تمام جو مصادر تھے ان کو سامنے رکھ کے ایک رائے پیش کروں. ڈاکٹر صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ میں نے ابن عربی کو براہ راست نہیں پڑھا. اچھا. ٹھیک ہے. میں نے نہ فصوص پڑھی ہے، نہ میں نے فتوحات پڑھی ہے. میرے جو سورسز ہیں وہ سیکنڈری سورسز ہیں. زیادہ تر ان کے سورسز میں نا مولانا یوسف سلیم چشتی صاحب تھے، ٹھیک ہے، جو کہ تصوف کی تاریخ کے اوپر ان کا کافی کام ہے. ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا 5-6 سال تک. ان سے وہ سنتے رہے. کچھ وہ اردو میں جو بھی میٹیریل اویلیبل تھا اس سے پڑھ کے وہ ایک رائے بناتے رہے. تو ابن عربی کے بارے میں جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست نہیں پڑھا تھا، تو اس لیے وہ زیادہ جانتے بھی نہیں تھے ابن عربی کے بارے میں، اور اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے اور اس کو انہوں نے لکھا بھی ہے. ٹھیک. دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ابن عربی کو آپ مرتد کہیں، دال کہیں، مضل کہیں، جو مرضی کہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. ٹھیک. تو لیکن مجھے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ کوئی شاہ اللہ دہلوی کو مرتد کہے، کافر کہے، مشرک کہے. تو میں بیسیکلی جو ہے یہ شاہ اللہ دہلوی جیسے جو علماء ہیں ان کے دفاع کے لیے یہ بحث کر رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. تو ابن عربی کے حوالے سے وہ اتنا وہ نہیں تھے. تیسرا یہ کہ انہیں ایک غلط فہمی ہوئی، کسی سیکنڈری سورس سے انہوں نے کچھ پڑھ لیا اور انہیں یہ لگا کہ یہ ابن عربی کا نقطۂ نظر ہے، حالانکہ وہ ابن عربی کا نقطۂ نظر نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ ابن عربی بھی یہ کہتا ہے اور میں بھی یہ کہتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس کوٹیشن کو لوگوں نے پکڑ لیا، حالانکہ ابن عربی وہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. سمجھیں بات. تو بیسیکلی جو ہم نے بات کی، اور یہ ساری چیز میں نے اپنے اس کتابچے کے اندر تفصیل سے واضح کیا. تو اس سے اصل میں لوگوں کو یہ ایک ان کی کوٹیشن ہے، لیکن ان کی اور بھی کوٹیشنز ہیں. انہوں نے کہا کہ ابن عربی کی اس قول سے مجھے اتفاق ہے، اس کے علاوہ اس کے جو اقوال ہیں نہ میں جانتا ہوں، نہ میں ان کی تائید کرتا ہوں، ان کے اوپر جو فتوے لگانے ہیں لگاؤ. یہ ایک قول ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. وہ قول بھی اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک انسان ہے، ایک میز ہے. ہم کہتے ہیں جی ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ میٹر ہے. یہ سب میٹر ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ سب میٹر ہے، مادہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، یعنی میٹر ہونے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. اپنی ریالٹی کے اندر ایک ہے وجود، اپنی ریالٹی کے اندر ایک ہی ہے. ہاں، مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں. جیسے اس کی ایک مثال جو ہے نا شاہ اللہ دہلوی نے دی ہے. اچھا، اس کو ہم انشاءاللہ سے کھولیں گے جب ہم ابن تیمیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو شاہ اللہ دہلوی نے ان کے مکتوب مدنی کا تذکرہ آیا نا، اس میں انہوں نے ایک ذکر کی، ایک مثال. ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے. اچھا. اور اس نے کسی کو قتل کیا. ٹھیک ہے. قاتل اور ہے، مقتول اور ہے، تلوار اور ہے. یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ تینوں جسم ہیں.
یا تینوں مادہ ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ ہی قاتل ہے میٹر، مادہ ہی مقتول ہے، مادہ ہی آلہ قتل ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے اس کو کہتے تھے حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے، یعنی کوئی ایک صفت کے اندر قدرے مشترک ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جی کلی، یونیورسل. ٹھیک ہے. مجھ میں اور آپ میں ایک چیز کا اشتراک ہے کہ ہم دونوں مادہ ہیں، میٹر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں جدا بھی ہیں، ایک اعتبار سے مشترک بھی ہیں. لیکن اس کو ہم کھولیں گے، یہ اس میں تھوڑا سا اشتباہ ہے. ہاں، اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے کسی اور ایپیسوڈ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ نے بیسکلی چونکہ ابن عربی کو ڈائریکٹلی خود نہیں پڑھا، تو اس وجہ سے ایک ان کو تھوڑی سی یہاں پہ ایک وہ لگ گئی، مسکنسیپشن ہو گئی کہ یہ ابن عربی کا سورس کا ابن عربی کا موقف ہے. لیکن ابن عربی کا وہی موقف ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا، وہ اس کے وہ یہ والا موقف. بلکہ انہوں نے ایک جگہ پہ جو ان کا کتابچہ ایجاد و ابداع عالم، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بعض جو متصوف المزاج بزرگ ہیں وہ جو یہ مراتب بناتے ہیں، مرتبہ وحدت اور مرتبہ وحدیت، تو یہ میرے نزدیک یہ کوئی عقل و نقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یعنی وہ جو تنزلات ہیں نا، انہوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا. ٹھیک ہے. تو بلکہ بعض بزرگ ان کے پاس گئے بھی تھے اور ان سے وحدت الوجود کے حوالے سے گفتگو کی تھی. پورا نقطہ نظر ابن عربی کا ان کے سامنے رکھا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو سننے کے بعد کہا تھا کہ یہی جملہ کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چلنے والا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ثنویت پہ بہت زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کائنات کا وجود ہے، انہوں نے بار بار لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ بیوقوفی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کائنات خیالی چیز ہے، اس کا وجود ہے. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ بیسیکلی اس معنی میں اس کو وحدت الوجود کہہ دیتے تھے کہ اس کی اصل اوریجن جو ہے وہ کلمہ کن ہے، اس معنی میں کہہ دیتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں عام طور پہ جو مین سٹریم لوگ جو اس چیز کو اس پر نقد کرتے ہیں، اس نظریے کو وحدت الوجود، وہ عام طور پہ ہمیں سلفی، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں یا اسلاف سے وابستہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حنابلہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسٹریم رد کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں. اور جیسے کہ ابن تیمیہ کی بھی آپ نے مثال دی، انہوں نے بھی تنقید کی. مین لوگوں میں تنقید کرنے میں وہ بھی لوگ شامل ہیں، تو وہ بھی حنابلہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر سلفی ہم جن کو کہہ سکتے ہیں. سوال یہ کہ ان کے علاوہ بھی کیا کوئی اور بھی اسکولز آف تھاٹ کے کچھ لوگ ہیں یا کسی اور نظریے کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ نقد کیا، یا پھر صرف ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ نظریہ ہے شیخ ابن عربی کے رد میں؟ جی دیکھیں، شروع میں تو بہت زیادہ رد کیا گیا، یعنی فقہائے اربعہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کے جو منتسبین تھے، ان کی طرف اپنی نسبت رکھنے والے تھے چاروں فقہوں کی طرف، انہوں نے کثرت سے رد کیا شیخ ابن عربی کا. یہ غلط فہمی ہے جو بہت زیادہ پھیلائی گئی کہ جی ابن تیمیہ نے بڑی سختی کی، بڑی زیادتی کی ہے. حالانکہ ایک ہی ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، بس انہوں نے ہی جو ہے، ان کو ہی جو ہے وہ کفر اور شرک نظر آتا ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ مطلب لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. شروع میں جب یہ نقطہ نظر سامنے آیا تو آپ کہیں کہ جی اتنی تکفیر ہوئی ہے ابن عربی کی کہ بعض لوگوں نے تو اس پہ اجماع نقل کر دیا. اچھا، کہ اس کے کفر پہ اجماع ہو چکا ہے، ابن عربی کے کفر. ہاں. اور میں نے اپنی کتاب مکالمہ کے اندر ذکر کیا ہے کوئی 40 کے قریب کتابوں کا، جو مستقل کتابیں لکھی گئیں جو مجھے ملی، 40 کے قریب کتابیں ابن عربی کی یا تو تکفیر میں تھیں یا اس کے نظریہ کے تکفیر میں تھیں. اچھا، یعنی رد میں، تنقید صرف نہیں، اس کو کفر کی حد اور شرک کی حد تک. ٹھیک ہے، ان کے نام ہی آپ پڑھ لیں تو نام سے واضح ہو جاتے ہیں، فاضحۃ الملحدین اور فلاں، اور اس میں حنفی فقہا بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. اچھا، چاروں جن کی وہ کتابیں. پھر 250 کے قریب فقہا کی میں نے کوئی تقریباً تنقیدیں دیکھی ہیں، تو جو انہوں نے ابن عربی کے اوپر کی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ابن عربی پہ نقد جو ہے نا وہ صرف ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے ہوا ہے. ٹھیک، تو ایک وقت میں تو آپ دیکھیں نا کہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ علماء اور فقہا کی حمایت تو کبھی ان کو حاصل رہی نہیں نا. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ، ملا علی القاری ہیں، اتنے شدید ناقد ہیں، علامہ تفتزانی ہیں جن کی وہ جو عقائد کی کتابیں ہمارے درس نظامی کی جو ہے وہ نصاب میں اتنے شدید ناقد ہیں ابن عربی کے. اسی طرح جو ہے وہ ایک طرح سے متکلمین کے امام شمار ہوتے ہیں. اسی طرح سے امام سخاوی ہیں، امام ذہبی ہیں، اسی طرح سے اور جو ہے وہ ابن الجزری ہیں، امام سبکی ہیں. تو مطلب کافی سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت شدید جرح کی ہے اور ان کو کفر اور شرک تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. علاء الدین بخاری ہیں حنفی فقہا میں سے جنہوں نے بہت شدید نقد کی ہے، باقاعدہ کتاب لکھی ہے. تو
یہ جو بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں زیادہ تر علماء ان کی تکفیر نہیں کرتے، تو یہ بات درست ہے. آج کل کے علماء، ہاں آج کل کے مطلب میجورٹی جو ہے وہ علماء کی آج کل ان کو تکفیر نہیں کرتے. ابن عربی کی، لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابن عربی کو متفق علیہ مردود ہونے سے مختلف فی مردود ہونے تک پہنچنے میں کم از کم 500 سال لگے. اچھا 500 سال لگے. یعنی ان کے دور کے اور ان کے بعد کے جو لوگ ہیں، یہ کلاسیکل اسکالرز جن کی ہم بات کرتے ہیں، ہاں ان میں تو اتفاق ہمیں نظر آتا ہے، تقریباً اتفاق. اچھا جو لوگ ان کے شارحین ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسری ہیں، وہ نابلسی ہیں، وہ جامی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور لوگ ہیں، مہائمی ہیں، اور مطلب اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، کاشانی ہیں، اکثر و بیشتر نہیں بلکہ تقریباً سب ہی یہ طبقہ فقہا سے نہیں ہے. اچھا سب صوفی ٹائپ لوگ ہیں جو ان کے شارحین ہیں، یعنی جو معیدین بھی ہمیں چند ایک نظر آتے ہیں کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ جو یہ جو ابن عربی کی جو آپ نے وہی بات کی، جیسے کہ ابن عربی کی بعد میں جو جن لوگوں نے اس کی تعویلات کی، یہ وہ والے لوگوں کی بات ہاں یہ وہ لوگ، یہ شروع میں جو لوگ تھے ان کی تعویلات کرنے والے، ان کے جو شارحین ان کو ملے فصوص الحکم وغیرہ کے، وہ سارے صوفی ٹائپ لوگ تھے. ان میں فقہا میں وہ اس طرح سے معروف نہیں تھے. ٹھیک ہے، علماء کے طور پہ ان کی کوئی اس طرح سے آئیڈینٹی شناخت نہیں تھی. یہ تو آپ کہیں کہ جی شاہ اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ پہلی کوئی بڑی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، بڑی شخصیت یا جامع جسے آپ کہتے ہیں طبقہ فقہا میں یا علماء میں، جنہوں نے آ کے ان کو کوئی ڈیفینڈ کیا اور اس کے بعد سے پھر معاملہ چل سو چل ہے. اچھا انہوں نے ڈیفینڈ کیا ابن عربی کو یا ان کی تعویلات کی، پھر اس کے بعد سے معاملہ ہمیں علماء میں بھی چل سو چل نظر آتا ہے. لیکن اب بھی زیادہ تر علماء کو تو اتنی گہری بات سمجھ ہی نہیں آتی. صحیح بات، تو وہ اس کی عام سی ایسی تعویل جیسے دارالعلوم دیوبند والے نے کی ہے کر کے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب آپ کہیں کہ جی ایک اعتبار سے کافی جو ہے وہ مناسب تعویل ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک جگہ ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کو 500 سال لگے شیخ ابن عربی کو متفق علیہ مردود سے مختلف ہی. ٹھیک ہے، آج ہمیں ماننا پڑے گا کہ جی شیخ ابن عربی کی زیادہ لوگ تکفیر نہیں کرتے، بہت کم ہیں جو اس کو کافر قرار دیتے ہیں، میں بھی نہیں کہتا. لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کے نظریات کو کفریہ قرار دینے والی ایک بڑی جماعت موجود ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ ایکسپلیسٹلی ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں ڈائریکٹلی سیکنڈری سورسز کے بجائے ان کے شارحین کے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کس حد تک اس کو ایک حد سے زیادہ گنجائش بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک چیز ہے، دو چیز ہے، وہ تو 7-8 چیزیں اس کی اکٹھی ساتھ مل جاتی ہیں جو کہ ختم نبوت پر بھی ایک بات کر لیتی ہیں. تو یہ تو ٹائم پیریڈ تو دیکھیں نا، جو چیز ہمارے یہاں جتنی قدیم ہوتی ہے اتنی مقدس بن جاتی ہے. یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ جب گزرے گا تو ہو سکتا ہے 500 سال بعد غلام احمد قادیانی کی عبارات کی تعویلات کر کے بھی لوگ، آج وہ متفق علیہ مردود ہے، 500 سال بعد بہت سارے لوگ جو متصوفانہ مزاج رکھتے ہوں وہ تعویلیں کر کے اس کو مسلمان بنا چکے ہوں. نہیں تو ایسے ایک طبقہ ہے جو کہ ابھی بھی تعویلات کرتا ہے اس کے بارے میں. اب دیکھیں ابو منصور الحلاج جو ہیں، جو حالانکہ جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے اس کی تائید نہیں کی، تو ہم اصل میں مطلب اس کی انکار کی پوزیشن نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، تصوف میں بہت اچھے لوگ ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے جو تصوف پہ نقد کیا ہے تو انہوں نے یہی کام کیا، انہوں نے اصلاح کی پوزیشن لی. انہوں نے کہا بھائی تصوف میں یہ رجال ہیں، بس ان کو فالو کرنا چاہیے، جیسے جنید بغدادی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جنید بغدادی نے جو تصور توحید پیش کر دیا نا، اگر کسی صوفی کا تصور توحید اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو. اس طرح اور بھی ہیں بالکل. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اصلاح کی پوزیشن لے کے ان رجال کے ساتھ جوڑا جائے اس تصوف کی روایت کو، کہ جو مصلحین ہیں تصوف کی روایت کے، اور اس کو علائشوں سے پاک کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح رستے پہ ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آخری سوال انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مغرب میں آج کل یہ بات بڑی معروف ہے کہ وحدت الوجود پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی لوگ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ اس کے بارے میں اس کو ایک انٹلیکچوئل آرگیومنٹ کے طور پہ پیش کرتا ہے، یہ ایک تھیسس بنا کے پیش کرتا ہے. تو یعنی لگتا ہے ایسے جیسے کہ کوئی بہت بڑی تھیوری ہے، کوئی بہت بڑا ایک نظریہ ہے، بہت جس نے جسے کہتے ہیں نا تھیوری مغرب کو متاثر کر لیا، مغرب کو متاثر کر دیا. تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ بس ایسی جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے پڑھا نہیں. صحیح بات یہ ہے، جو لوگ معیدین ہیں انہوں نے بھی نہ ابن عربی کو پڑھا، نہ مکتوبات کو پڑھا، کوئی چیز مطلب لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نقد بھی نہیں پڑھتے. اب آپ دیکھیں نا اتنے فقہا کی نقد پڑھ لیں تو کیا ہوگا، پریشر پڑے گا نا ذہن پہ، دماغ کے اوپر پریشر پڑے گا کہ اتنے لوگوں نے کافر قرار دے دیا. اور وہ ابن عربی جو خود ظاہری ہیں، اچھا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ابن عربی کی فقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہری فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. ابن حزم کے، وہ ابن حزم جو امام ابن تیمیہ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ یعنی ایک وقت میں فقہ میں اتنی سختی اور اتنا ظاہریت والا رویہ، اور یہ جو فقہا والے ہیں سوچنے سمجھے والے لوگ یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ کچھ سوچیں، اپنا مطالعہ بڑھائیں، تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب 2-4 ایک آدھ وہ تھیسس لکھا گیا وہ کیمبرج یونیورسٹی سے، ابو العلا العفیفی نے، یہ مصری ایک اسکالر تھے جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کیا ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے اوپر. وہ تھیسس بھی میرے پاس پڑا ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، وہی کانسیپٹس ہیں جس کو انہوں نے انگریزی زبان میں بس اس کو پیش کر دیا ہے، جو پہلے عربی میں تھے، کچھ اس میں اردو میں آ چکے تھے. تو باقی ایک بات ضرور ہے، دیکھیں اہل مغرب کو اگر اس سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے نا تو وہ ملحدین کو ہو سکتی ہے، کیونکہ بیسیکلی الحاد کا جو سکہ ہے نا اس کے 2 رخ ہیں. اچھا، ایک رخ تو یہ ایتھیزم کا ہے، جو خالق مانتے ہی نہیں ہے، خالق کا وجود ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کریٹر کا، اور یہ بھی خالق کا وجود نہیں مانتے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، یہ بھی خالق کا وجود نہیں مانتے. یہ ان کے اندر سملیرٹی ہے، یہ ذات مانتے ہیں لیکن ذات کا خالق ہونا نہیں مانتے. یہ فرق ہے البتہ. صحیح، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں خالق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ نہیں اس حد تک وہ ایک فلسفیانہ ایک مشابہت تائید مل جاتی ہے. اس کی وجہ سے کچھ 2-4 لوگوں کی دلچسپی بن گئی، انہوں نے کچھ آرٹیکل لکھ دیے تو ان کو لگا جی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابن عربی تو پتہ نہیں ہمارے وہ اب آج کی جو ہے وہ سائنس کی اور میٹا فزکس کی کتنی گتھیاں سلجھا دے گا، پتہ نہیں تھیوریٹیکل فزکس والے کہاں پھنسے ہوئے تھے اور وہ 700 سال پہلے جو ہے وہ کوئی حل دے گیا. فضول سی باتیں ہیں، بکواسات سی ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو انشاءاللہ العزیز ہم امام ابن تیمیہ کے اوپر ایک بڑا اہم نقطہ ہمارا سوال رہ گیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نقد تھا، اور انہوں نے کیا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 2 لوگوں نے سب سے زیادہ نظریہ وحدت الوجود خاص طور پہ جو شیخ ابن عربی نے پیش کیا اس پر نقد کیا. ایک شیخ احمد سرہندی تھے اور ایک مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے. تو یہ 2 لوگ ہیں. تو اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے ایک کمپلیکس موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ پر بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.